السلام علیکم یا علی مدد والا سر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ حجت دوران سرکار امام زمانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور مشاہیر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر گرفت مضبوط کی جائے۔ یوم تکبیر وطن عزیز پاکستان کے دفاع سلامتی کی ضمانت مسلم دنیا کا فخر ہے۔ ایٹمی پروگرام کے خلاف مشترکہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم یکجان دو قالب ہے۔ علامہ آغا حسین مقدسی کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کی سلامتی، تحفظ کی ضمانت اور پوری مسلم دنیا کے لیے باعث فخر ہے۔ حجت دوران امام زمان علیہ السلام حضرت ابو طالب اور مشاہیر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر گرفت مضبوط کی جائے۔ وطن عزیز کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مشترکہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم یکجان دو قالب ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی قسم کی مصلحت خاطر میں نہیں لائی جائے۔ پاکستان کا معاشی استحکام پورے ریجن کی خوشحالی کی علامت بن سکتا ہے، کیونکہ دیگر ممالک کی سی پیک میں شرکت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری جنوبی ایشیا کے لیے ترقی کی ضمانت ہے۔ ہمیں ذات نہیں، اسلام عزیز ہے۔ ہم ہر حال میں پرچم اسلام کو سربلند رکھیں گے اور اسلام و پاکستان پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں یوم تکبیر کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان معجزے سے کم نہیں، جس سے اپنے پرائے سب حیران اور ششدر ہیں، لہذا دشمن قوت ذہن نشین رکھیں کہ یہ ملک باقی رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے، جو دنیا کے نقشے پر دوسری بڑی نظریاتی ریاست ہے اور واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے۔ اگر عالم اسلام پاکستان کی قیادت کو تسلیم کر لے تو پھر دشمن کی ہر سازش اور شرارت کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 74 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے خلاف اپنے مذموم عزائم کا اظہار کیا، جس کے جواب میں پاکستان نے اپنے دفاع میں ایٹمی دھماکہ کیا تو بھارت اور اس کے ہم نوا خوف سے کانپ اٹھے۔ آغا مقدسی نے واضح کیا کہ یوم تکبیر سال ہر سال کی جد و جہد کا ثمر ہے، جو اسلحہ کے انبار لگانے والے بھارت کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ازلی دشمن بھارت جان چکا ہے کہ پاکستان پر براہ راست حملہ یا جنگ کرنا بہت مشکل ہے، لہذا موجودہ صورتحال میں سیاستدانوں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر تحریک پاکستان کے جذبے کو اندر سے اجاگر کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ موسوی جنیجو معاہدے کی سالگرہ پر یوم تحفظ نظریہ پاکستان منایا گیا۔ زندگی قربان کر سکتے ہیں، دین و وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حقوق کے بارے میں سودا بازی نہیں کی جائے گی، معاہدہ 21 مئی 1985 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، نظریہ اساسی اور حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تحفظ نظریہ کانفرنس کے اعلامیے کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ دو قومی نظریے کا تحفظ ہمارا قومی اور ایمانی شعار ہے، جس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ 21 مئی سن 85 کے جنیجو موسوی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر مکتب تشیع کے مسائل حل کیے جائیں۔ حکمران، سیاستدان، تمام اہل وطن پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو دو قومی نظریے سے انحراف کو قابل تعزیر جرم قرار دے کر تمام مکاتب کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا مقصد نظریہ اساسی کا تحفظ اور پاسداری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان سپریم کورٹ میں پیش کردہ موسمی امن فارمولے کا عکس ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جڑیں ختم کرنے کے لیے اس کی تمام شقوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ حسینی محاذ کے پرامن ایجیٹیشن کے نتیجے میں 21 مئی سن 85 کو اس وقت کی حکومت اور TNFJ کے درمیان طے پانے والے موسوی جنیجو معاہدے کی منظوری کے 38 سال مکمل ہونے پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مختار فورس، مختار آرگنائزیشن، مختار SO اور ابراہیم اسکاؤٹس کے زیر اہتمام تحفظ نظریہ کانفرنس کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ 11 سالہ دور آمریت میں شریعت کے نام پر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔
شریعت مصطفی کو دہشت گردی اور سزاؤں کے مذہب کے طور پر پیش کیا گیا جو اسلام کے خلاف سراسر بہتان طرازی تھی۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ جو عامر مطلق MRD تحریک سے نہ جھکا اسے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ حسینی محاذ برائے شیعہ مطالبات کے 8 ماہ پر مشتمل ملکی تاریخ کے سب سے بڑے پرامن ایجیٹیشن میں 14,000 سنی شیعہ برادران کے علاوہ 8 عیسائیوں نے بھی رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کی، لیکن نہ کسی شہری کی ریڑھی الٹی اور نہ کسی کی دکان جلائی گئی۔ تحفظ نظریہ کانفرنس کی صدارت سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے واضح کیا کہ 21 مئی سن 85 کا موسوی جنیج معاہدہ میلاد مصطفیٰ، عزاداری سید الشہداء اور تمام مذہبی جلوسوں کی برآمدگی کی ضمانت ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اسپیکر TNFJ بو علی مہدی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد منظور کی، جس میں وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور ملت جعفریہ کے حقوق کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس سے سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید شفیع الحسن کاظمی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، شوکت عباس جعفری، ذوالفقار علی راجہ، سید حسن کاظمی، مولانا ملک اجلال حیدری، سید محمد عباس کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ بے مثال قربانیاں دینے والے افواج پاکستان کے سپوتوں پر قوم فخر کرتی ہے۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے لائق سلام ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام عساکر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد ضروری ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری TNFJ علامہ قمر حیدر زیدی کا ورکشاپ سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کی لازوال بے مثال قربانیوں کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ وطن عزیز جانیں قربان کرنے والے سپوت لائق سلام ہیں۔ دہشت گردی کے کلا کما کے لیے فوج تنہا نہیں بلکہ پوری قوم قدم بقدم اس کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد ضروری ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، عوام کا احساس محرومی دور کیا جائے اور وطن عزیز کی عزت و حرمت کو دوبالا کرنے کے لیے پاکستان کا پرچم جو پرچم اسلام ہے سربلند رکھنے کا دل سے عہد و پیمان کیا جائے۔ مختار سو کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ قمر حیدر زیدی نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج دنیا کے بہترین افواج میں شامل ہے۔ ملک کے اندرونی محاذ ہو یا بیرونی، پاک فوج ہر سازش اور شرارت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے کروڑوں عوام کی آخری امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرمان رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے قرآن و اہل بیت سے ناطہ توڑنے کی سزا پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ اسلام، پاکستان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے پاکیزہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ شہدائے سانحہ بری امام کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ 27 مئی کو دربار بری امام میں فرش عزا پر جام شہادت نوش کرنے والے ماتمی عزاداروں نے اپنے خون سے مشن حسینیت میں رنگ بھر دیا۔ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے پورے ملک میں فوجی آپریشن کا دائرہ پھیلایا جائے۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ بشارت حسین امامی کا شہدائے بری امام کی برسی سے خطاب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم افواج پاکستان کی ممنون ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے فوج کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ دہشت گردی ہمیں مشن ولاء و عزا سے نہیں روک سکتی۔ شہدائے سانحہ بری امام نے فرش عزا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون سے مشن حسینیت کو فروغ دیا۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہادت ہماری میراث ہے۔ مصائب و آلام سے دوچار کیا جا سکتا ہے مگر راہ حق سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے پورے ملک میں فوجی آپریشن کا دائرہ پھیلا دیا جائے۔ قلعدم تنظیمیں نام بدل کر آزادانہ کام کر رہی ہیں۔ خانہ پوری نہیں بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قلعدم گروپوں کو آہنی شکنجے میں جکڑا جائے۔ اگر ذات و سیاست پر قومی مفادات کو ترجیح نہ دی گئی تو مزید مصائب اور مسائل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
علامہ بشارت حسین امامی نے باور کرایا کہ 18 سال قبل 27 مئی کو دربار حضرت بری امام اسلام آباد نورپور شاہ میں دہشت گردوں کا ٹارگیٹ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی تھے، جن کے پہنچنے سے قبل ہی دھماکے کے نتیجے میں درجنوں عزادار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے عزاداروں اور ماتمیوں سے اپنے یادگار خطاب میں صبر و تحمل کی تلقین کر کے پرامن پالیسی پر قائم رہتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ شہید ہونے والے سب عزادار میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، دہشت گردی ہمیں راہ حسینیت اور مشن ولا اعضا سے ہٹا نہیں سکتی۔ علامہ بشارت حسین امامی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ 1400 سال سے جاری دہشت گردی کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر مظلومیت سے کر رہے ہیں اور عزاداری سید الشہداء امام حسین کو ہر حال میں جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ شجاعت حیدری، استقامت حسینی، صبر زین العابدین کے ہم وارث ہیں۔ پرسہ بری امام کمیٹی TNFJ کے سیکرٹری ذوالفقار علی راجہ، علامہ فخر عباس آبدی اور دیگر نے بھی مجلس ترحیم سے خطاب کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا نمبردار راجہ اشرف کی وفات پر اظہار تعزیت۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کونسل اسلام آباد کے رکن ایگزیکٹو باڈی نمبردار راجہ افضل کیانی، راجہ غضنفر کیانی کے برادر بزرگ اور راجہ زرق کیانی کے تایا نمبردار راجہ محمد اشرف کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی، سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ دریں اثنا مرحوم راجہ محمد اشرف کی نماز جنازہ نمبردار ہاؤس کورال میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے پڑھائی، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی نائب صدر مخدوم بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، فیڈرل کیپٹل کے صدر ذوالفقار علی راجہ، بابا سید قاسم علی شاہ کاظمی کے علاوہ شیعہ سنی اکابرین، ماتمی سالاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ بشارت حسین امامی نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر بالاثر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔